السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، الرحمن الرحیم بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا، ایاک نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یا پھر اس کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا لفظ تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے: پرستش کرنا، اطاعت و فرما برداری، یا پھر ہمہ وقت بندگی اور غلامی کرنا۔ یہ لفظ یہاں پر تینوں معنوں کو مستعمل ہے، یہاں پر تینوں معنی مراد ہے۔ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پرستش تیری کرتے ہیں، اطاعت و فرما برداری بھی تیری کرتے ہیں، اور بندگی غلامی ہمہ وقت اے اللہ ہم تیری ہی کرتے ہیں۔ عبادت تین قسم کی ہے، جس کا ہم تشہد میں بھی اقرار کرتے ہیں: التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی ہماری تمام قلبی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ قلبی عبادات سے مراد توکل ہے، خوف اور رجا کی امید، محبت ہے، خشوع خضوع شامل ہے اس میں، یعنی صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیا جائے، اسی سے امید وابستہ کی جائے، اسی سے ڈرا جائے، اسی سے محبت باقی تمام چیزوں سے بڑھ کر کی جائے۔ اس کو کہتے ہیں قلبی عبادت، دل کی عبادت۔ بدنی، بدن کی عبادت جو ہے اعضاء کی عبادت، اس سے مراد فرض نماز، نوافل نمازیں، روزہ، حج اور دوسرے احکام الہی ان کی پیروی کرنا ہے۔ اسی طرح مالی عبادات سے مراد زکوٰۃ، صدقات اور خیرات، قربانی، نذر و نیاز وغیرہ ہے۔ یہ تمام عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ان کاموں میں سے کوئی بھی کام کیا جائے، یا پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے ان کاموں میں، تو یہ عبادت کی نفی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک کرنا ہے، جس کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں شرک ہرگز معاف نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کر لے۔ اگر مرنے سے پہلے شرک سے توبہ نہ کرے گا تو جیسے اونٹ کا سوئی کے نکے سے گزرنا محال ہے، ناممکن ہے، اسی طرح مشرک آدمی جو اپنے شرک میں مر گیا توبہ کے بغیر، اس کا جنت میں جانا محال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں لے جانے والے تمام عمل کرنے کی اور شرک جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایاک نعبد میں ان ساری باتوں کا اقرار کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہ قلبی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، قولی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ پر توکل ہے، اولادیں تو دیتا ہے، بیماریاں تو دور کرتا ہے، رزق تو عطا کرتا ہے، تمام چیزیں اس میں داخل ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اللہ کے سوا مدد بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کون ہے جو مصیبت میں مصیبت زدوں کی مدد کرے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ کہتے ہیں مصیبتوں میں مجبوروں
کی مجبوری میں کون دعا کو سنتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو ہم یہاں پر اقرار کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حامدانی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ پھر وہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ مجدانی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ پھر آگے پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی اس کے بعد پھر دعا کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہاں پر اقرار کرتا ہے نا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، پھر آگے دعا کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں راستہ سیدھا، اہدنا دکھا ہمیں، الصراط اس کا مطلب ہے راستہ، مستقیم سیدھا، با محاورہ ترجمہ ہوگا ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ سیدھا راہ کون سا ہے؟ جو رستہ اللہ کی طرف لے جائے، آسان سا اس کا مفہوم ہے، جو رستہ اللہ کی طرف لے کر جائے وہی سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی سیدھا راستہ نہیں۔ اور وہ ایک رستہ ہے، باطل کی بڑے راہیں بڑے رستے ہوتے ہیں لیکن سیدھا راہ ایک ہی ہے، اور وہ وہی ہے جس پر چل کے بندہ اللہ کی طرف جائے۔ یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے رستے کا تعین فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں وہ رستہ سیدھا ہے۔ اب جو عمل اللہ اور اس کے رسول نے کیے ہیں وہ عمل سیدھے رستے والے ہیں، اگر وہی عمل ہم بھی کریں گے تو سیدھے رستے پر ہیں۔ دکھا ہمیں راستہ سیدھا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت کہ انعام کیا تو نے علیہم ان پر، غیر المغضوبی نہ کہ ان کا جو جن پر غضب ہوا، نہ وہ جو غصہ کیا گیا جن پر تیرا غضب ہوا، علیہم ان پر، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا۔ اچھا جی، راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ چار قسم کے لوگ ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ لوگ چار ہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے، انعام یافتہ لوگ چار ہیں، نبی، صدیق، شہداء اور صالحین۔ نبی سب سے پہلے انعام یافتہ لوگوں میں نبیوں کا نمبر ہے، پھر صدیقین کا نمبر ہے، پھر اس کے بعد شہداء کا نمبر ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، انعام یافتہ لوگوں میں پھر صالحین نیک لوگوں کا تذکرہ ہے۔ تو انعام یافتہ چار لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر اللہ کا غضب ہوا یہاں سے مراد یہودی ہیں، یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا تھا، اللہ نے ان کو من سلوا کھانے کے لیے دیے، لیکن انہوں نے پھر سوال کیا، آگے انشاءاللہ آئے گا، انہوں نے پھر کہا ہمیں گندم چاہیے، مسور چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، تو اللہ رب العزت نے پھر ان پر غضب، اللہ کا غضب نازل ہوا ان پر، اللہ کی نافرمانی کی انہوں نے۔ یہاں پر یہودی مراد ہیں، یہ اللہ کی بڑی لاڈلی قوم بھی رہی ہے جو بنی اسرائیل ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی پھر انہوں نے کی، پھر اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا، گمراہوں سے مراد یہاں پر عیسائی ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، ان کا عقیدہ ہے تثلیث کے تین رب ہیں، اللہ، عیسیٰ اور مریم علیہ السلام، جبکہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی والدہ اور اللہ کی بندی ہیں، تو یہاں سے مراد عیسائی ہیں۔ آمین، قبول فرما۔ تو یہ سورت دعا بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دی گئی ہے، پہلے اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے، اس کے بعد دعا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے تم یہ جو دعا مجھ سے کرتے ہو نا میں یہ ضرور قبول کروں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔